پارہ 13 وما ابرئ اور نہیں میں خود کو بے گناہ سمجھتا. یہ کیا ہے؟ اس کو آج ہم بہت کچھ دیکھیں گے. بہت ہی زیادہ خوبصورت پارہ ہے. اس میں اتنا کچھ ہے کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ میں پھلوں میں سے کون سا پھل توڑوں. بالکل اس پارے کی آیتوں میں سے میں کون سی آیت لوں، میں تو اسی سوچ میں رہی اور اب اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں جو ہوگا وہ میری زبان پہ لے آئیں گے. تو آج جو مین تھیم ہم اس پارے میں دیکھیں گے وہ ہے رشتے، رزق ہے. ہم ہمیشہ لفظ رزق سنتے آئے، پڑھتے آئے، بولتے آئے اور پھر مانگتے بھی آئے اور استعمال کرتے بھی آئے. اور خاص طور پہ رزق مانگنے میں جو بے چینیاں ماؤں کو ہوتی ہیں شاید دنیا میں کسی اور کو نہیں ہوتی. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ابھی بچہ دودھ مانگتا بھی نہیں تو ماں اس کو اٹھا اٹھا کے دودھ پلا رہی ہوتی ہے. پھر وہ پی بھی چکے تو کہتی ہے پیتا کوئی نہیں ہے. یعنی ماں وہ ہستی ہے کہ جو ہمیشہ یہ سوچتی ہے کہ میرا بچہ کھاتا نہیں ہے، یہ بھوکا ہے. پھر اس کے بعد جب ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، اپنے اون پہ آ جاتا ہے، تو ماں پھر اس کو یہی کہہ رہی ہوتی ہے اسکول میں کچھ کھا لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا. یعنی رزق وہ ہے کہ جس کی عموماً دعائیں بہت کی جاتی ہیں. رزق وہ ہے کہ جس کی فکر بہت کی جاتی ہے. اور رزق وہ ہے جس کی عموماً خواہش بہت کی جاتی ہے. آپ جتنی بھی ماؤں اور دادیوں اور نانیوں سے متعلق کہاوتیں سنتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں رزق بہت ہوگا. دودھوں نہاؤ پوتوں کھلاؤ. کبھی آج تک کوئی دودھ سے نہایا؟ یعنی یہ دودھوں نہاؤ بتا کہ تم دودھ سے نہاؤ، یعنی اتنا تمہارے پاس مال ہو کہ پانی کی جگہ تمہاری ٹوٹیوں میں سے دودھ آئے. جنت میں تو پھر اماں جی کی یہ دعا قبول ہو سکتی ہے، دنیا میں تو مجھے نہیں لگتا. اور ہو گئی تو پھر دودھ سے نہانے کے بعد پھر بھی آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا. پوتوں کھلاؤ والی بات تو سمجھ آتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ رزق کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا تو پھر رشتے ٹوٹتے ہیں. آج اتنا رقیق ٹاپک ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا بولوں. آئی ایم سیریس. اور ہم اگلے بھی پاروں میں رشتوں کے بہت سارے اینگل کریں گے انشاءاللہ ڈسکس. لیکن آج یہاں ہم رشتوں کو اگر رزق کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں کہ رشتے تو بڑا پیارا رزق ہے. کیا آپ کسی اپنے کے بغیر خوشیاں منا سکتے ہیں؟ وہ خوشی تو رو کے گزر جاتی ہے جب آپ کی خوشی کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو. غم برداشت ہو جاتے ہیں، خوشیاں برداشت نہیں ہوتی. غم اکیلے آپ سہ لیتے ہیں، خوشی اکیلے نہیں ہوتی. اور اس کی مثال دوں، عید کا دن پردیس میں ہے اور عید ہے، کیا یاد آتا ہے آپ کو؟ وہ نہیں یاد آتے جو پاکستان اور انڈیا میں اس وقت. آپ کو وہ یاد آتے ہیں جہاں بیک آف دی مائنڈ آپ اپنا لاشور لے جاتے ہیں. 4-5 سال کی عمر تھی، پھر عید والے دن ہم دادا ابو کے گھر جاتے تھے، کوئی تایا ابو کے گھر جاتا ہوگا، کوئی نانا کے گھر جاتا ہوگا. آج سے صرف 20 سال پیچھے جائے نا تو بڑا ٹرینڈ تھا سفر کے لیے، عید کے لیے جانا. دوسرے شہروں دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آتے تھے، عید کرنے آئے ہیں. شہروں والے گاؤں میں جاتے تھے، ہم گاؤں عید کرنے جا رہے ہیں. اور اگر کوئی گاؤں میں کسی وجہ سے پھنسا ہوا تھا تو شہر کا رخ کرتا تھا عید. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس رزق کی طلب نے ہمیں اپنے رشتوں سے دور کر دیا. کتنی مائیں سسکتی بھی مر گئیں اور ان کے بچے پردیس سے نہ آ سکے. بہت بڑی ایک ٹی وی پہ سیریز چلی تھی کچھ عرصہ، دبئی چلو. یہ مجھے اپنے کہہ لیجئے کہ شعور میں جو چیزیں وہ یاد آ رہی ہے. دبئی چلو، یہ وہ دور تھا کہ ہر تیسرا بندہ چاہتا تھا میں دبئی چلا جاؤں. جعلی ویزے لگوا کے، سمندر کے رستے، کوئی کشتیوں میں بیٹھ کے. کیونکہ لگتا یہ تھا، میں اپنے مائنڈ کی بات بتا رہی ہوں، ہم اس وقت ظاہر شعور بے شعوری کی کیفیت میں تھے. ایسے لگتا تھا کہ جیسے دبئی کے ایئرپورٹ یا دبئی کے بارڈر پہ پریاں ناچتی ہیں یا وہاں کوئی رزق برستا. اور جو دبئی چلا گیا وہ تو جنت میں چلا گیا. اور پھر وہ بیویاں جو کئی سال اپنے سسرال کی نوکری اور چاکری کرتی رہی کیونکہ میاں دبئی میں تھا. اب یہ میں لفظ دبئی اس لیے نہیں بول رہی کہ مجھے کوئی دبئی سے بہر ہے. آج سے 20-22 سال پہلے لوگ دبئی جاتے تھے. پھر ایک دوسرا لفظ جو میرے بیک آف دی مائنڈ ہے وہ ہے ولایت. ولایت نہیں، ولایت.
वलायत गए मुंडा, नौकरी करने गए, वलायत जाते थे लोग। अब सब भी इस वक्त, मैं चूँकि ख़ुद भी इस वक्त तो पेरिस में ही हूँ, और हमारा घर वैसे जो खाली रहता है वो नॉर्वे में होता है, छोटा सा घर है। खैर, आप और मैं, हम सब जितने भी इस वक्त वलायत में, हम में से जितने भी यूएई में, हम में से जितने भी अमेरिका में और कनाडा में हैं और ऑस्ट्रेलिया में हैं, दिल पे हाथ रख के कहूँगी, ज़रा वजह सोचिए हम यहाँ क्यों हैं। क्या यहाँ की साफ सुथरी सड़कें? क्या यहाँ की लिफ्टें? क्या यहाँ का मौसम? इतने एडवर्स मौसम में लोग रहते हैं और नॉर्वे नहीं छोड़ते। पीछे रिश्तों की गर्मी बुलाती है, हम यहाँ की सर्दी में रहते हैं। और एक वक्त आता है कि हम पीछे वालों की गर्मी भी नहीं पा पाते, और हमारे ही बच्चे जो इन्हीं जगहों पे पलते बढ़ते हैं, उनको फिर रिस्क इस तरह बुलाता है कि वो फिर हमें तनख्वाह करके बड़े से घर में मियाँ बीवी को छोड़कर अलग घर बसा लेते हैं। यानी आज इस रिस्क के नाम पर हमारे रिश्ते कमज़ोर हो गए। कोई रिश्ता देख ले, और ख़ास तौर पे आज के पारे में चूँकि हज़रत यूसुफ और उनके भाइयों और यूसुफ उनके भाई और उनके बाप का ताल्लुक़ आ रहा है, और आगे हम सूरत इब्राहीम में इब्राहीम की दुआएं देखेंगे अलैहिस्सलाम, जो है ही बच्चों के लिए रिस्क और सुकून और अमन की थी। तो ख़ास तौर पे सिबलिंग्स के रिश्तों पे बात करूँगी। शौहर बीवी का रिश्ता भी कहीं ना कहीं अटक ही जाएगा, लेकिन आज मेरे दिल में जो दर्द है ना, वो बच्चों का माँ बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ, यानी भाई बहनों के साथ क्या ताल्लुक है। क्या आज हम अपने रिश्तों को कमज़ोर नहीं कर चुके? देखिए, मैंने बात की ना रिस्क है रिश्ते, ये जो मौजूद दिया आपको, ये बड़ा सोच के दिया है। ये कितने मुजाहिदों के बाद आखिर में जो लफ्ज़ मुंह पे आता है वही बोलती हूँ। रिस्क दो किस्म का होता है, एक आर्जी रिस्क है और एक दायमी रिस्क है। वो रिस्क जिसके हम अभी मालिक हैं, लेकिन अल्लाह वो किसी भी लम्हे वापस ले सकता है, इसको आर्जी रिस्क कहते हैं। और इसमें हमारी सेहत है, औलाद है, माल है, खुशबख्ती, बेटी बड़ी खुशकिस्मत है, सब कुछ है उसके पास। फिर हमारे दोस्त, हमारी सहेलियाँ, फ्रेंड्स। फिर इसमें एक मर्द काम करता है तो उसकी तनख्वाह पे की सूरत में, और अगर कोई कारोबार करता है तो हर महीने जो प्रॉफिट आता है वो है। इसी में फिर हमारी कुव्वतें भी हैं, और इसी में हमारे ओहदे हैं, और इसी में वजारतें और सदारतें भी हैं, कि जो किसी लम्हे भी आपको अर्श से फर्श पे या तख्त से तख्ते पे डाल सकती हैं। इसमें हमारी खूबसूरती भी है जिस पे हम मान करते हैं। और अमूमन ये ज़िंदगी के बिल्कुल जो मिडल डेज होते हैं ना, 20 से 30-40, इसके बीच में ही सबसे ज़्यादा होता है। फिर इसी में हमारी जहानतें भी हैं, और इसके अलावा हर वो चीज़ जो इस वक्त आपको मुझे मिली हुई है, या जिसके लिए हमारी माएँ दुआएं करती रहती हैं, या हमारे भाई बहन दुआएं करते हैं, ये सब आर्जी रिस्क है। किसी वक्त भी चला जाएगा, अगर ना भी गया ना तो हम चले जाएंगे। और इस रिस्क की सबसे बड़ी चीज़ हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ। एक खून आएगा और ज़िंदगी का रिस्क हमसे छीन लिया जाएगा। ये ना भी आए तो 30, 40, 50 साल की गिनती गिनी जाएगी, तो हमारी सेहत का रिस्क कम हो जाएगा। औलाद का रिस्क मिल जाए तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, और मिल जाए तो भी मुश्किल, ना मिले तो भी मुश्किल। लेकिन औलाद औलाद है, ये रिस्क है, तो ये रिस्क फिर आपको पसंद भी है कि नहीं। देखिए ना, किसी को करेले अच्छे नहीं लगते, ना खाए। तो बच्चा अगर करेले जैसे मिजाज का पैदा हो गया तो क्या करेंगे? आपको भिंडियाँ नहीं अच्छी लगती, तो एक बहन भिंडी की तबीयत वाली आपको मिल गई तो क्या करेंगे? यानी इन सब चीज़ों में हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। जो है, जिसको पाना चाहते हैं, जो हमारी दुआओं का हिस्सा है, सब अर्जी है।
حیرت کی بات ہے کہ ہماری دعائیں اور ہماری کوششیں اور ہمارے ہم اور ہمارے غم عموماً اسی عارضی رزق کے لیے ہوتا ہے. ہماری ساری ٹور ٹپا اور ہمارا ایک کے اوپر دوسرے کا جانا تکاثر فی الاموال والاولاد، کبھی پھر تفاخر بینکم، فخر، ہماری شادیاں، ہمارے جوڑے، ہماری جوتیاں، ہماری بڑی بڑی حویلیاں، ہمارے گھر، اس پہ لگا ہوا سنگ مرمر، یہ سارا عارضی رزق ہے، کسی بھی دن ختم ہو جائے گا. اور آج ہم نے اس رزق کے پیچھے لگ کر اپنے رشتے کمزور کر لیے. ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ دریا وگدیاں دے تے ساکھ ملدیاں دے. دریا بہنا چھوڑ دے تو ختم ہو جاتا ہے، اور رشتے میں آپ ملنا چھوڑ دے نا تو دل پہ جالا آنے لگتا ہے. سگے بھائی بہنوں کو بھی اگر آپ 1.5 سال نہ ملے نا، یعنی باہر ہے نہیں جا سکے 1.5 سال، مصروف وہ بڑے ہو گئے، کچھ آپ ہو گئے، فون پہ بات نہیں. وہ پہلے جو 3 منٹ کی کال ہوتی تھی نا 100 کچھ روپے کی، اس وقت زیادہ پھر بھی لوگ مل لیتے تھے. آج کی فری کالیں پڑی ہیں ہمارے پاس، کسی کے کہے ہوئے ایکسپریشن ادھر سے ادھر پاس کرتے رہتے ہیں. تو چند خوبصورت کوٹس رشتوں کے بارے میں سنیے اور پھر اپنے آپ کو ہم چیک کریں کہ کیا حقیقت میں اپنے رشتوں کو انجوائے کرتی ہوں. اب دیکھیے جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ رزق ہے نا، اور یہ رزق وہ ہے کہ کبھی مل جاتا ہے کبھی مانگنا پڑتا ہے. ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے پاس وہ رشتے جو موجود ہوتے ہیں نا ہم اس وقت قدر نہیں کرتے. جب ان کے جسم گرم ہوتے ہیں نا تو ہم کبھی ان سے ناراض رہتے ہیں، کبھی دور ہوتے ہیں، کبھی بدگمان ہوتے ہیں، اور پھر جا کر ان کی ٹھنڈی قبر کو لپٹنا پڑتا ہے. سگے بھائی بہن کسی رشتے کے ٹوٹنے پہ، یعنی بچے کا رشتہ کیا تھا، منگنی ٹوٹ گئی تو پھر کوئی 2 سال روٹھے رہیں گے. تو اگر شادی ہو کے ٹوٹی تو 5 سال تو منہ بھی نہ دکھانا. اور اگر شادی کے نتیجے میں ایک بچہ بھی ساتھ 2-4 آ گیا تو جب تک وہ بچہ زندہ ہے بھائی بہن ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے. ذرا سا سوچئے، میں نے جو جملہ بولا نا سوچ کے بولا ہے. بھائی بہن کا رشتہ جو اٹوٹ ہے، جو اللہ نے دیا، آپ اس رشتے کو توڑ رہے ہیں اس رشتے کے غم میں جو آپ نے خود بنایا تھا. تو لکھیے رشتوں کی قسمیں. 3 قسم کے رشتے ہوتے ہیں. ایک وہ جو اللہ نے بنا دیے، اس کو نسبی رشتے کہہ لیجیے، آپ مشکل لفظ نہ بولوں تو بہتر ہے. ویسے اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں، پھوپھیاں مامیاں وہ تو دوسری ہیں، یعنی اس میں ماں باپ، اولاد، بھائی بہن. پھر اسی کے اندر آپ کے پاس جو آتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ماموں، پھوپھی، خالہ، یعنی جس کو ہم خون کے رشتے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے وہ رشتے ہوتے ہیں جن کو ہم بناتے ہیں، سسرالی رشتے، سہر بولتے ہیں اس کو سواد سے، اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا. اور پھر تیسرے وہ رشتے ہوتے ہیں جس میں نہ نسب ہوتا ہے نہ سہر ہوتا ہے بلکہ تعلق ہوتا ہے. مثلا ساتھ کام کرنے کا تعلق. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں دینی رشتے، دینی بہن، اسلامی بہن، جماعتی بہن، یعنی ساتھ رکھنے والے. یاد رکھیے کوئی بھی رشتہ ہو، رشتے کی غذا کیا ہے؟ کھاتا کیا رشتہ؟ رشتہ ہار مانگتا ہے، آپ کو ہارنا پڑتا ہے. اس بارے میں ہم حضرت یوسف کو دیکھیں گے کہ جیت کے بھی ہار رہے ہیں. لا تثریب علیکم. اور رشتہ کیا ہے کہ کبھی جان بوجھ کر بھی اس کو جوڑنا پڑتا ہے جبکہ بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے سب سے پکے. اس میں آپ آنکھ بھی نہیں کر سکتے بیٹے کو، بیٹی کو. اس میں آپ کسی کی بد تہذیبی اور اس کے آپ کو نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کو اپنی جائیداد سے الگ بھی نہیں کر سکتے. میاں بیوی میں طلاق ہو سکتی ہے، ماں بچے میں طلاق نہیں ہو سکتی، بہن بہن میں طلاق نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں نا اس میں آپ کو کچھ کرنا پڑتا. رشتے کی غذا آپ کا وقت ہے. چند چیزیں ایسی
رینڈملی بولتی ہوں. رشتہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو وقت دیں. آپ وقت نہیں دیں گے نا تو آپ کے رشتے نہیں بچیں گے. اور دوسری بات ہے کہ رشتے توجہ مانگتے ہیں. آپ کی توجہ، امپورٹنس، دھیان دیں. دیکھیے دور رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اصل بات ہے کہ آپ کا دھیان ماں باپ میں پڑا ہوا ہے، آپ کا دھیان بھائی بہنوں میں پڑا ہوا ہے، یا وہ اپنے کاموں میں اتنے تو نہیں مصروف ہو گئے کہ آپ کو پردیس میں بھیج کر بھول ہی گئے کہ ہے بھی کوئی بہن، ہے بھی کوئی بیٹی، ہے کوئی پھپھن. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کمہارن گھڑا اٹھا کر، بلکہ گھڑے پہ گھڑا رکھ کر پہاڑوں پہ چڑھتی ہے. پہلے دور میں پانی لینے کے لیے بہت نیچے اوپر جانا پڑتا تھا پہاڑی علاقوں کو، تو ایک گھڑا نہیں اٹھاتی، ایک سے دو چار، سر پہ وہ پورا گھڑوں کا ایک مٹکوں کا ڈھیر اور ہاتھ خالی، اور اس کے ساتھ تو وہ بیلنس کرتی ہے اور ساتھ سہیلیاں باتیں بھی کرتی ہیں. تو وہ کمہارن کا گھڑا کیوں نہیں گرتا؟ کیونکہ دھیان گھڑے میں ہوتا ہے، باتیں دوستوں سے کرتی ہیں. پنجابی میں کہتا ہے کہ ہاتھ کام وال تے دھیان رب وال. جب بندے کا دھیان ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا سا ایکسپریشن، آپ کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے اللہ حافظ. کھانا کھا لیے؟ اوکے اللہ حافظ. ہم کبھی کبھی تجسس کے مارے شروع ہو جاتے ہیں، میاں کدھر گئے، کیا گئے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. بچوں کو کدھر گئے تھے، کیا تھا، بچوں کے بھی آپ وہ ٹریکر لگا کے بیٹھ جائیں کیوں گئے تھے. نہیں، آپ جاسوسی کریں گے نا تو رشتہ ختم ہو جائے گا. تجسس میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ کڑوے ہو جاتے ہیں کریلوں والے. آپ نے دیکھا ہے کہ کریلے کو نمک لگاتے ہیں تو اس کا سارا پانی نکل جاتا ہے. کچھ چیزوں کو نمک لگ جائے تو کڑوے ہو جاتے ہیں، کچھ کو نہ لگے تو کڑوے ہوتے ہیں. مچھلی دھونے لگے تو نمک کیوں لوگ لگاتے ہیں؟ کیونکہ اس کی بو ختم ہو جاتی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، آپ جوس بناتے ہیں، فریش بنائیں، بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ سے جوس نکالیں کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. پلاسٹک کے کسی بھی آپ جوسر سے ہاتھ سے نکالے خراب نہیں ہوگا. آپ اپنی مشینوں میں نکالتے ہیں، اس میں لوہا ہوتا ہے، فوراً پی لے تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لوہے کا زنگ مل جاتا ہے اس میں. رشتوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو لہٰذا دھیان ہونے چاہیے رشتے کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں میں بھی رشتے ہوتے ہیں نا، تو پرندوں اور جانوروں میں بھی ہوتے ہیں. کونچ کا نام سنا ہوگا، اپنے میلوں دور چلی جاتی ہے لیکن اس کی توجہ اپنے وہ جو بچے ہیں اور وہ جو انڈے اس پہ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ وہاں رہ کر سائبیریا تک چلی جاتی ہے اور پھر بھی اپنے انڈوں کو گرم رکھتی ہے. تو بات دور یا قریب کی نہیں ہے. کبھی کبھی دور بیٹھی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج بیٹی پریشان ہے، آج میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے آج میری کھبی آنکھ پھڑک رہی ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں، آج کل تو چونکہ سیکنڈ سیکنڈ کا رابطہ ہے، اپنے گھر میں نہیں پتا کون ہے، لیکن پاکستان میں پتا کہ آج شادی ہو رہی ہے، آج دعوت ہو رہی ہے، آج بھنڈیاں پکی ہیں، آج بتاؤں پکے ہیں. گھر والوں کا نہیں پتا ہوتا. یہاں ساس بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں دور بیٹھی ماں سے پوچھتے ہیں امی زردہ کیسے پکاتے ہیں. لیکن ایک وقت تھا کہ جب اتنا کمیونیکیشن نہیں تھا تو جو لوگ بیٹھے ہوئے کہتے تھے آج میرا دل گھبرا رہا ہے، اللہ خیر کرے، آج کچھ ہونا ہے، فون کرو ذرا ادھر سب ٹھیک ہے. کبھی کوئی شیشہ ٹوٹ جانا تو کہنا پتہ نہیں اللہ نے کون سی بلاٹ ڈالی ہے. تو یہ جو رشتے ہیں نا، یہ دور بیٹھے بھی پتہ لگ جاتا ہے. کوئی آپ کو یاد کرتا ہے، کوئی آپ کو دیکھتا ہے، کوئی آپ کے بارے میں سوچتا ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. تو رشتوں کو توجہ دیجیے. اور پھر رشتوں کو قربانی کی غذا چاہیے ہوتی ہے، سیکریفائس. ہار مانیے، جتنا ہار مانیں گے اتنا جیتیں گے. جیتتا وہی ہے جو رشتوں کو نبھانے کے لیے خود کو جانتے بوجھتے ہرا دیتا ہے. کبھی کبھی کسی کو بھی جتا دینا چاہیے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ون ون. یوسف کا قصہ آج پڑھیں گے ہم. شرمندہ نہیں کریں رشتوں میں. پچھلے گھڑے مردے نہ نکالے تو اسی نئے کیا سی. اور ایک بچہ ماں سے کہتا وہ جب میں پیدا ہوا تھا نا تو جو پیسے ملے تھے وہ مجھے دیں. اب کیا کریں، حسابی کتابی بھی ہوتے ہیں نا لوگ. تو یاد رکھیے کہ دیجیے. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ بالکل صحیح ہیں، یہ کھا لے، یہ پی لے، یہ کہنا پڑتا ہے. رشتوں کو اظہار چاہیے ہوتا ہے. کوئی غیب نہیں جانتا. آئی لو یو کہنا پڑتا ہے رشتوں میں، آئی مس یو کہنا پڑتا ہے، ٹھنڈی پاؤ، گلے لگو کہنا پڑتا ہے. اور عقل مند وہ ہے جو جان کے دوسروں کو جتوا دے. کبھی کبھی اس لیے ہار جائے کہ میں نے جتوانا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ آئی واز رانگ، آئی ایم سوری، پارڈن، فار گیو می. یہ تو انگلش کے ہے نا.
تو پنجابی میں مینوں معاف کر دو، میری غلطی سی، اور اردو میں آپ کہہ دیں میرا خیال ہے کہ میں آپ کی قدر نہیں کرتی، میرا خیال ہے کہ آپ کو میرے سے اچھی بیوی چاہیے تھی، میرا خیال ہے آپ جیسا شہزادہ تو کسی شہزادی کو ملنا چاہیے تھا۔ دیکھیے سیریسلی کہیں، طنز والے انداز میں نہیں، اپنے میاں کو آج کہہ کر دیکھیے ہاں آپ کو ملتا کیا؟ ہم گونگے رشتے نبھاتے ہیں، گونگا بچہ بھی اپنی ماں کو اشاروں سے رشتے سمجھا لیتا ہے، ہم نہیں سمجھاتے۔ پھر رشتوں میں کبھی حساب کتاب نہ کریں بہت لمبا چوڑا، ٹھیک ہے جو اللہ کو حکم ہے لیا دیا ہے تو لکھ لو پڑھ لو، اٹس اوکے، لیکن جب واپس آنے کا وقت کہتے رکھ لو تسی، چلو کوئی گل نہیں، اس دن تو نیت تھی کہ ادھار دیا لیکن تسی ایسا کچھ بنا لو، کسی کو دے دو، آنا پئی جوڑا انے دا آیا، رکشے تے بھی کرائے لاؤ، اور جی وہ بھی سی تے میرا بھی تے حصہ۔ یہ حساب کتاب والے رشتے نہیں نبھتے۔ اپنے موڈ کو خوشگوار رکھا کرے اپنے گھر والوں کے لیے، زہر لگے نا تو پی جائے، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی، زہر کبھی تریاق بن جاتا ہے۔ اور حدیں قائم رکھے، کوئی آپ کو مس ٹریٹ بھی نہ کرے، لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو پیچھے رکھے۔ اب دیکھیے جب ہر وقت آپ کو یہ خوف ہوگا نا میرے میاں دوسری شادی نہ کر لیں، تو وہ ویسے نہیں تھی کرنی، لیکن آپ کے اس خوف نے تجسس میں بدلنا ہے، آپ نے کوٹ پٹانگ حرکتیں کرنی ہیں، ان کے فون چیک کرنے ہیں، پیچھے آفس میں فون کرنا ہے، اور کسی دن ان کے کسی دوست نے ان کو بتانا ہے، اور میاں صاحب نے فون پہ فارغ کر دینا ہے آپ کو۔ کیا فائدہ؟ کیا کرنا ہے ایسے رشتے کو جس میں آپ کو ایک دوسرے پہ شک پڑا؟ بہتر ہے پھر نہ رکھیں۔ تو تجسس، شک، ہر وقت کا چیک اینڈ بیلنس، اب ان کے اکاؤنٹ میں کتنے ہیں، کدھر گئے، کس کو بھیجتے ہیں، چھوڑ دیں۔ اور ایک اور چیز لکھ لیں، امیدیں باندھنا چھوڑ دیں۔ جتنی امیدوں کی ڈوریاں کاٹیں گے نا اتنے رشتے خوبصورت ہوں گے۔ ہے فطرت، بچے سے ماں کو امید ہوتی ہے، بھائی سے بہن کو امید ہوتی ہے، بہن کو بھائی سے امید ہوتی ہے، بہن کو بہن سے ہوتی ہے، لیکن اس کے پر کاٹ دیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل مند بندہ جو ہے نا کم سے کم امیدیں لگاتا ہے، اور بیوقوف اس کا الٹ کرتا ہے۔ کچھ کر بھی دینا تو بھی ہماری امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے کہ آپ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں تو سوچ کے جاتے ہیں، بھائی نے تو گاڑی ایئرپورٹ پہ بھیجنی ہے، یہ ماموں نے بچوں کو تو ہر روز ہی آئس کریم کھلانے جانا ہے، اور بھابھی نے تو یہ کرنا ہے۔ اب وہ بیچارے سونے کے چاندی کے بن جائیں گے نا، آپ ان سے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی امیدیں اس سے لمبی تھی، طول العمل تھی۔ آپ امید نہ لگائیں نا، وہ تھوڑا سا بھی کر دیں گے تو آپ سے خوش ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ کچھ لوگوں کے پاس تو صرف ایک ایکسپریشن ہوتا ہے رشتوں کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ ناراضگی، اور ناراضگی کا اظہار تانا، آ گئی ساڑی یاد۔ یعنی اگر کوئی آپ کو فون کر ہی لیتا ہے، بھائی بہن کر ہی لیتا ہے کبھی کبھار عید کے عید، اچھا جی السلام علیکم، آ گئی یاد، بیوی نے چھوڑ دیا، بچوں سے فارغ ہو گئے، پتہ ہی نہیں بہن کدھر ہے، باپ ہوتا تو یہ کرتا۔ وہ میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے کسی کا جملہ سنا ہوا تھا تو سنایا کہ باقی لوگ خوشیاں مناتے ہیں کسی خوشی کے موقع پہ، اور ہمارے کلچر میں پھوپھیاں مناتے ہیں۔ کئی رشتہ دار انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھی پھر ہن پتر دی شادی ہوئی نا آئے گا ان منان، تو میں بھی نہیں مننا، تو نہ منی، ایہی تو وقت کیش کراتے ہیں 20-25 سال کے پچھلے سارے گلوں کو کہ جاؤ کر لو جی ساڑھے بغیر شادی، اور میں ہوں تو کر لوں، میں آپ کو بعد میں مناؤں گی شادی سے فارغ ہو کے، پھر میں آؤں گی مٹھائی کا ڈبہ لاؤں گی، جوڑا لاؤں گی، آپ نے ویسے بھی کیا کرنا ہے جا کے، ان کو بھی پتا ہے ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو لکھیے ایک جملہ کہ رشتوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے جیسے کپڑوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا نا، یہ جو خون کے رشتے ہیں نا، یہ چوئنگم ہے جو آپ کے بالوں میں پھنس چکی ہے اور سوکھ چکی ہے، اب اس کو نکالے بغیر بھی گزارا نہیں، اور اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کنگھی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ میں اس بات کو سمجھ جائیں گے نا تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے اپنے کئی گلٹ، ہماری آپس میں کئی بدمزگیاں، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھکا، یہ پھکوں نے ہماری زندگی کو پھیکا کیا ہوا ہے۔ رہ جاتا دل میں گلا شکوا، اور پھر کہیں حسد، اور پھر کہیں کچھ اور کہیں کچھ۔ وقت دیجیے، اپنے رشتوں کو وقت کی غذا دیجیے،
اور خاص طور پہ وہ رشتے جو آپ کے ساتھ گھر میں ہیں. ماں ہے نا گھر میں, 10 نوکر ہیں, کوئی کھلا دے گا, کوئی پلا دے گا, کوئی کپڑے بدل دے گا, کوئی دوا بھی دے دے گا, لیکن وہ دوا کی گولی میں اثر نہیں ہے جو آپ کے 5 منٹ پاس بیٹھ کر ان کو کوئی ماضی کی بات کر کے, کوئی پیار کا لاڈ کر کے ان کو آپ صحت دے سکتے ہیں. یہ دعاؤں کی گٹھڑیاں ہیں. جب یہ سر سے اٹھتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دھوپ کتنی تیز ہے. جب کچھ نہیں دے سکتے نا تو اس وقت یہ دعائیں دیتے ہیں. اختلاف لوگ کہتے ہیں اچھے نہیں لگتے, سچی بات ہے نہیں اچھے لگتے. کئی دفعہ بھائی بہنوں میں اتنا سے نہیں فرق ہوتا ہے, بہنیں نہیں اچھی لگتی, کبھی بھائی نہیں اچھا لگتا کوئی, پھر بھی ساتھ رہیے. ہر چیز آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی. یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہے, لیکن دیکھیں یہ ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا تو اس سے کام ہو رہا ہے. کئی رشتے تو آپ کی انرجی ہوتے ہیں, کنین کی گولی کھاتے ہیں تبھی تو آپ کچھ کام کرتے ہیں. غلطیاں اور کمیاں تو سب میں, ایکسیپٹ اٹ, قبول کیجئے. اور جو آپ کے ماں باپ نے رشتے آپ کے جوڑ دیے تھے نا آج سے 10 15 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, پہلے ہی چیک کر لے. شروع میں ہی پہلے 2 4 6 مہینے جو ہوتے ہیں نا وہ چیکنگ کے ہوتے ہیں کہ منڈا ٹھیک ہے. اچھا ایک کلچر ہے, میں جانتی ہوں ان کو, کہ وہ لڑکے کو یعنی دولہے کو کچھ نہیں دیتے, نہ شادی والے دن نہ ولیمے والے دن. 2 4 دن جب بچی رہ رو کے پہلے پھیرے پہ گھر آتی ہے اور پھر لڑکا آتا ہے نا لینے, تو وہ پھر دلہا کی ٹوکریاں جاتی ہیں کہ منڈا ٹھیک ہے, یہ ہماری بیٹی کو رکھ لے گا. تو ہمارے جیسے جو کچھ جذباتی ہیں جنہوں نے ابھی بات ہی پکی نہیں ہوئی اور بات ہونے سے لے کر صرف نکاح تک انہوں نے کئی گھڑیاں بانٹ دینی ہیں اور کئی گاڑیاں دینے کی امید لگا دینی ہے نا, تو وہاں کئی دفعہ پھر غلط ہوتا ہے. کبھی کبھی بغیر مانگے دیں ان کو. کوئی عید شب رات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آئے تو پھر دوں گی. اور ہمارے ہاں تو تب بھی دیتے, کہتے اب عید دینی پڑے گی. یہ کیا بات ہے؟ لو اب یہ گھر آ گئے ہیں تو اب ان کو جاتے ہوئے جوڑا دینا پڑے گا. اکاموڈیٹ کریں, جہاں بھی جو ممکن ہے وہ کر لیں, لیکن رشتہ بچا لیں. اس لیے کہ ہم اپنے ان پیاروں کے بغیر خوش نہیں رہتے. آپ دیکھیے جو لوگ رشتوں میں رہتے ہیں نا, ہر وقت گلہ کریں گے, کل بغیر بتائے آگے, پھر جلدی جلدی کھانا پکانا پڑا. اچھا بیٹی بھی ماں کے گھر میں 4 بچے لے کے آ جائے نا تو وہ ماں بھی کھپنا شروع ہو جاتی ہے, انہوں لے جا میری نیند دا وقت ہے. اور وہ 2 دن 4 دن نہیں آئے گی نا تو کہیں گی تو آندھی نہیں, تو میرا خیال نہیں کرتی, تو پوچھتی نہیں. یعنی مراد ہے کہ کلی آیا کر, بچیاں نہ نال لے آیا کر. اور اگر بچی کے ساتھ پھر بچی کے بچے کے یعنی پوتے پوتیاں بھی ہوں تو بڑا بگاڑے ہے انہوں نے, اے بڑے شرارتی ہے, اے دیکھ میریاں ساریاں چیزاں تھوڑی دیر سے خراب کر کے چلے گئے. تو یہ مٹھاس ہے. ایک بچہ بچی بھی پردیس میں ہوگی نا تو ماں کا خاص طور پر, باپ تو بیچارے باپ ہی ہوتے ہیں, ان کی تو وہ باتیں کیا کرے انسان. وہ تو ان کو اس وقت بھی کمانے کی فکر ہوتی ہے جب بیچاروں کے جانے کے دن ہوتے ہیں, تو وہ سوچتے ہیں لیکن اظہار کم کرتے ہیں. ماں اظہار بڑا کرتی, کھل کے کرتی, اور وہ بھی ہماری پنجابی اور دیسی ماں. تو جب اس طرح کے سارے حالات آتے ہیں نا تو اس وقت اپنے آپ سے یہ کہیں کہ میں نے اللہ کے بنائے ہوئے ان رشتوں کو نبھانا, نہیں توڑنا. اور پھر جو جس حد تک لے دے ہو نا وہ کر لے. آپ کو پتا ہے کہ عورت جب خلا لیتی ہے نا تو اس میں کچھ دیتی ہے. مرد زیادہ بھی مانگ سکتا ہے, حق مہر ہے نا, نہیں. وہ کہتا ہے مجھے 1 لاکھ یورو دو گی تو تمہاری جان چھوڑوں گا. تو اگر عورت اسے اتنی تنگ ہے نا تو دے دے, جائز ہے. میں نہیں کہتی کہ اب یہ کام شروع ہو جائے, لیکن یہ جائز ہے کہ 1 دفعہ خلاصی دے دو. حضرت عمر کے دور میں 1 دفعہ ایک عورت آئی, کہنے لگی مجھے اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا, مجھے نہیں اچھا لگتا, میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. انہوں نے اپنے بندوں کو بلا کر کہا کہ اس کو نا وہ جانوروں کا جو بھی مرغیاں شرغیاں کوئی ڈربہ ہے اس میں ڈال دو. یعنی چھوٹی سی کوئی جگہ تھی جہاں بہت گاند تھا, جہاں ایسے ریوڑ تھے نا, تو اس کو کہا کہ وہاں ڈال دو. ڈال دیا, پوری رات ادھر رہی. اگلے دن بلا کے کہا سناؤ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہہ رہی بڑے عرصے کے بعد سکون کی رات آئی ہے. کہنے لگے جواب اس کو الگ کر دو. جس کو مرغیوں کے ڈربے کے ساتھ رہنا اچھا لگ رہا ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے, تو پھر اس کو ادھر نہیں رہنا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ ہمیں اپنے موضوع کی سینسٹیوٹی سمجھ آ گئی ہے. تو ان کی قدر کرنی ہے, اظہار کرنا ہے, اور شک نہیں کرنا, کیونکہ شک رشتوں کی
दीमक है, पता भी नहीं चलता और दरवाज़ा गिर जाता है, पता चला 1 साल से काम शुरू हुआ था। इसी तरह शक का दीमक शुरू में नहीं पता चलता, मज़ा बड़ा आ रहा होता है उस वक़्त। नई नई खबरें जो रोज़ सनसनीखेज़ मिलती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, आज ये हुआ, आज उसको फूल दिया, आज उसको दिया, आज पत्तियाँ दी, मुझे देने को तो इनका कुछ है नहीं, वो हाँ देखा स्कीम खिला रहे थे, मुझे तो इतने साल में नहीं खिलाई, मुझे आज तक वो जुमले नहीं बोले जो वो उसको बोल रहे थे। शक है तो फिर छोड़ दें, हकीकत है तो फिर तोड़ दें। एक जुमले का जवाब है, शक वाले रिश्ते के साथ मत रहे। शक को यकीन में बदलें, या हन्ने तो या बनने। आपका शक था तो औज़बिल्ला पढ़े, मियाँ जी से सॉरी करें और बीवी से भी सॉरी करें, साथ रहिए। और अगर आपको यकीन है कि कोई मसला है तो फिर उससे पूछ लें कि आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा टाइम दे देती हूँ, 1-2-4 महीने, आप डिसाइड कीजिए, अपनी इस्लाह करें, कुरान पढ़ें, सुने, ये दौरे कुरान सुने। अगर दिल में कोई आता है ऐसा हलाल हराम का और ताल्लुक़ का फ़र्क नहीं, तो फिर चले उससे शादी करनी है कर लें, फिर एक्सेप्ट भी कर लीजिए। फिर आप ये दूसरी शादी को भी कोई बंदूक और पिस्तौल ना समझे, तभी तो मर छुपा के रखते हैं। कोई पिस्तौल सामने रखता, कोई राइफल सामने रखता, तो राइफल चले तो कम नुकसान है, दूसरी शादी हो जाए तो हमारे तो अगले पिछले सारे भून दिए जाते हैं। अल्लाह के हलाल को हराम मत करें, अपने आप को ऐसा बना ले। अगर तो कोई चस्का है, देखिए कई दफ़ा मर्द मजबूर भी होते हैं, बाहर चमकती दमकती और लाड देखती दिखाती मोहब्बतों से बोलने वाली ख़वातीन, और घर में एक वो कुनीन की गोली, माथा नाक चढ़ी, माथे पे तेवरियाँ, क्या कहूँ मैं अब इस पे, अपने बुरा कहूँगी ना। बस ख़वातीन जब अपने आप को बिल्कुल 3rd क्लास इखलाक पे ले आती है ना, और मियाँ को वो बस एक प्लम्बर, मिस्त्री, मजदूर, पैसों की मशीन समझती हैं, तो वो फिर आउटलेट कहीं बाहर निकलता है। अपने ऊपर नज़र डालिए कि आखिर मेरे में कोई कमी है तभी ऐसा है। लेकिन नेक मर्द की बात कर रही हूँ, चस्का है तो वो तो छोड़ दीजिए, वो तो आप सोने जैसे बन जाएं तो उसको तो चस्का है वो तो करेगा। और चस्के वाले को तो 3 माह से ज़्यादा ना बर्दाश्त करें कि गड़बड़ हो गई है, धोखा हो गया, बाहर का रिश्ता था, ये ब्लू पासपोर्ट ने हमारी आंखों पे पट्टी डाल दी थी। हमारे यहाँ बाहर का रिश्ता कितना बड़ा है। हालांकि आज मैंने रिश्तों पे बात मियाँ बीवी के नहीं करनी, क्योंकि वो आगे जाके करनी है, लेकिन फिर भी रिश्तों को मजबूत कीजिए। आपको रिश्ते मजबूत करने के गुर आने चाहिए, सीखे। जादू टूने के गुर जो सीखते हैं, और वो पहले दौर में कहते थे शौहर के दिल में उतरने का रास्ता मैदा है। ज़ेबुन्नसा एक रिसाला था, तो उसमें एक तरकीबों का सफ़ा होता था, तो उसमें ऊपर एक हेडिंग हमने बचपन से पढ़ी है, और वो ये थी कि शौहर के दिल में उतरने का रास्ता मैदा है, खाने पकाओ छे। आज कहती हैं लो मैकडोनल्ड जिंदाबाद और ऑर्डर कर दे हैं। लिखिए, रिश्तों को गलतियां नहीं गलत फहमियां कमज़ोर करती हैं, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, फिर भी नहीं रिश्ते टूटते। कोई बात नहीं, फिर क्या प्लेट टूट गई है, अगली दफ़ा ना तोड़ना, नहीं ले आऊँगा। लेकिन जहाँ गलत फहमी आती है वहाँ रिश्ता टूट जाता है। और खूनी रिश्ते, जो आज का मेरा असल टॉपिक खूनी रिश्ते हैं, ब्लड रिलेशंस, वो वाइटामिन्स हैं जिनके बग़ैर जवानी गुजर जाती है, बुढ़ापा नहीं गुजरता, क्योंकि बंदा वीक हो जाता है। रिश्ता कोई भी हो, खूबियों और हामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जा सकता है। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। और आपका मेरा काम क्या है कि हम अपने ऊपर नज़रें रखें। आप देखिए कि रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, गिर भी जाए ना, थोड़ा सा झुक के उठा लीजिए, फ़ायदा होगा। और नाराज़गी, गिले शिकवे वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ अपनायत हो। जहाँ किसी को मान रखना ही ना आता हो, तो वहाँ खामोशी से मुस्कुरा कर आगे चले जाएं। यानी किसी को पता भी नहीं होता कि आप उससे क्यों नाराज़ हैं, तो ऐसे लोगों को फिर ज़्यादा बॉदर ना करें। और सबसे बड़ा रिश्ता है कि आप अपने इन रिश्तों के साथ मुखलिस रहें, ज़ाती मुफादात से ऊपर हो जाए, अपनायत का एहसास दें। आप देखेंगे कि अपनायत का एहसास ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को एक दूसरे के साथ होता है, क्योंकि अमूमन मुफाद और लालच होता है दिल और दिमाग में।
اور رشتوں کو مضبوط رکھنے والی کڑیوں میں سب سے مضبوط کڑی اعتماد ہے. اگر اس پر بدگمانی یا بے دھیانی کا ذرا سا زنگ بھی لگ جائے نا، یعنی اٹ بیکمز رسٹی، تو ساری کڑیاں مضبوط ہونے کے باوجود زنجیر یہاں سے ٹوٹ جاتی ہے. جب رشتہ جوڑتے ہیں نا آپس میں ایک لڑکی لڑکے کا، تو وہ دن بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے. کس رنگ میں بھلا؟ کیونکہ وہ دو مختلف خاندان مل رہے ہوتے ہیں نا، وہ مختلف طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ دوسروں کو سپیس دیجیے. ایک آدھ بات بس اور لکھ لے کہ نئے رشتوں کی چاہ میں پرانے رشتوں کو مت روندیے، کیونکہ اولڈ از گولڈ. رشتے اور راستے زندگی کے دو پہلو ہیں. کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی راستوں میں چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں. کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں، کسی کو راستے راس آ جاتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں، رشتوں کے دکھ برداشت نہیں ہوتے. تو لہٰذا سارے ہی رشتوں کا خیال رکھیے. اور کیا فائدہ اتنے رشتوں کا اگر دکھ بھی اکیلے سہنا ہے اور خوشیاں بھی اکیلے منانی ہیں. تو اپنے رشتوں کو جگہ دیجیے، پیار کیجیے، قدر کیجیے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو برا نہیں کر سکتی. عموماً لوگ پھر تصویریں رکھ کر روتے ہیں، کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا. یہ رشتے کے مضبوط ہونے کی علامت ہے جب آپ اپنے پیاروں کے لیے یہ کیفیات کرتے ہیں. اور آپ کو اپنے کسی پیارے کا کوئی عیب دکھ بھی جائے نا، تو گنوائیں نہیں، چھپائیں. لیمو کا ایک قطرہ اگر آپ 5 لیٹر دودھ میں ڈال دیں، تھوڑی دیر بعد وہ دودھ پھٹ جائے گا. اسی طرح انسان کی انا کا ایک قطرہ، میں بھی کچھ چیز ہوں، میں کیوں پیچھے جاؤں، آپ کے بڑے سے بڑے رشتے کو تباہ کرتے گا. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ شادی کے 20 سال بعد کیوں طلاق ہوتی ہے نا، 25 سال بعد کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اس لیے ہوتی ہے. یہ جواب ہے اس کا. اپنی انا کو پیچھے کریں، ریئلسٹک بنیں، حقیقت پسند ہو، اور خاص طور پہ بھائی بہنوں سے گلے شکوے چھوڑ دیجیے. اس کے لیے جھوٹا سچائی پیار ثابت کرنا پڑے تو کر دے. خوشی ہو تو مبارک دیجیے. ہم اس وقت گلے کر رہے ہوتے ہیں. اپنی غلطی کو تسلیم کریں. اور بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ ایک صحیح بول نہیں رہا ہوتا تو دوسرا صحیح سمجھ نہیں رہا ہوتا، ہمیں ایکسپریشن نہیں آتا، اور ہم صفائیاں کرتے کرتے رشتے نبھاتے نبھاتے کبھی کبھی خود سے بھی ہار جاتے ہیں. تو ہار جائیے، لوگوں کو جگہ دیجیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ناخن بہت بڑھ جاتے ہیں نا، تو اپنے ہی جسم پہ نشان پڑتے ہیں. بچوں کے ناخن بڑھے ہو نا تو وہ کھرونڈے مارتے ہیں، ماں کہتی ہے دیکھو اس نے اپنے ہی ناخن لگا دی، یا بچہ دوسرے بچے کو لگاتا ہے. جب ناخن بڑھ جائیں تو ناخن کاٹتے ہیں، آپ انگلیاں نہیں کاٹتے. اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو غلط فہمی کا ناخن کاٹیے، نہ کہ رشتے کی انگلی ہی کاٹ دیں. اللہ کرے کہ ہمیں اپنے رشتوں کو نبھانا آ جائے. اور یاد رکھیے کہ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے اور کیئر کے. جہاں احساسات نہیں رہتے نا تو وہاں برف کی سل بن جاتا ہے وہ رشتہ. آپ آج کے دور میں ایک بہت بڑی چیز دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ رشتوں کی مٹھاس ختم ہو رہی. بہن کے بھائی کے گھر آنے پہ 10 چیزیں چائے کے ساتھ ہوتی ہیں، پہلے نہیں ہوتی تھی. پہلے بسکٹ اور 7 سموسا، ایک میٹھا ایک نمکین، ایسی تھا کہ نہیں؟ سچ بتا. کبھی نمک پارے اور جلیبیاں، اور وہ کیا چھوٹے چھوٹے گول ہوتے ہیں. ایک تو بالو شاہی ہوتی ہے نا گول سی. شکر پارے، میں کہتی ہوں شکر پارے کو شکر پارے کر لیں. آج شکر پارا پارا ہو گیا کیونکہ ہم مادہ پرست ہو گئے. ہمارے بچوں نے بھی دیکھ لیا نا کہ امی ابو سارا دن تو کمانے میں لگے رہتے ہیں، اور پھر عید والے دن کسی ایک کو فون کر کے گلا شلا کر بھی دیا تو کیا ملا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے رشتے سنبھل جائیں. دیواروں پہ لگے ہوئے شیشے اور دل سے جڑے ہوئے رشتے دونوں غفلت سے ٹوٹتے ہیں.
غافل نہ ہو، کسی رشتے سے غافل نہ ہو. فون پکڑے، اوپر سے سیریز چیک کرتے جائیں اور پھر ایک ایک کو اچھا سا میسج کریں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں، صبح اٹھ کے 200 لوگوں کو ایک ہی میسج کرتے ہیں، اونلی فار یو. پہلے دور میں لوگ کارڈز خریدتے تھے، اونلی فار یو کے 6 کارڈ خرید لیتے تھے، ایک سچ ہے 5 جھوٹ ہے. یہ مصیبت ہو گئی نا کہ اب فارورڈ میسیجز ہے میرے پاس، میں آپ کو لسٹیں دکھاؤں پھر حیران ہو جائے. اب وہ بندہ کھولتا بھی نہیں، اس کو پتا اس میں ہونا کیا پتا کسی دن صحیح میسج کوئی پوچھا ہو بات ہو تو بندہ کہتا ہے اس میں وہی کچھ ہونا ہے جو اس کو آگے آیا، یعنی ہم اس کو سینڈ کرتے ہیں جو ہمیں فارورڈ ہوتا ہے، خود سے نہیں کہتے. رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں بنتے. کر کے دکھائیے. کچھ لوگ بہت اچھی باتیں کرنے کے باوجود بھی آپ کے اپنے نہیں ہوتے اور خاموش رہنے والے آپ کو اپنے لگتے ہیں. کبھی اپنے مخلص رشتوں کو مجبوریوں کی نظر نہ کیجیے، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتہ پھر نہیں جڑے گا. اب یہ سارا کچھ سنتے وقت عارضی رزق پہ ہم آئے. آگے چلتی ہوں جو اب ہمارا سیکنڈ ہاف ہوگا پارے کا، دائمی رزق. بات طویل ہوگی، معذرت ہے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو رزق کی 2 قسمیں بولی. عارضی کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھوڑا سا. دائمی رزق کون سا ہے؟ جو قیامت تک ہمارے ساتھ جائے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ ہمارے ساتھ رہے گا. آج آپ نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ رزق مانگنا ہے، اور وہ رات کی 2 رکعت تہجد کیوں نہ ہو، یہ رزق ہے. لکھیے، تہجد کسی کو نصیب ہو جائے یہ رزق ہے. دوحا یعنی اشراق یا چاشت، اوابین 4 نام ہیں یہ صبح کی تھوڑے تھوڑے فرق کی نمازوں میں، یہ کسی کو نصیب ہو جائے نا یہ رزق ہے. فجر کی 2 سنتیں رزق ہیں. ملینیرین ہے وہ شخص کیونکہ خیر من الدنیا وما فیہا. آپ کا اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کرنا رزق ہے، یہ مانگیے آج. قرآن حفظ کرنا، قرآن کا ترجمہ یاد کرنا اور پھر تلاوت کرنا اور پھر اس پہ وقت لگانا، یہ رزق ہے. یہ اس وقت آپ کا دورہ قرآن سننا رزق ہے، اس کی دعا کیجیے. اپنے پیاروں میں یہ رزق بانٹیے. اس کے ایک ایک لفظ کا ست لینا یہ رزق ہے. پھر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ رزق ہے، یہ مانگیے آج اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے. نماز میں خشوع ہونا رزق ہے، اور آپ کا کثرت سے استغفار کرنا بھی رزق ہے. سچ بولنا بھی رزق ہے، یہ مانگیے. اور آپ کا اچھا اخلاق بھی رزق ہے. ذکر الہی بھی رزق ہے. صلہ رحمی تو بہت ہی بڑا رزق ہے جس پہ آج بات ہو رہی ہے. امانت داری کا رزق مانگیے، اور لوگوں کو معاف کرنا بھی ایک رزق ہے، یہ مانگیے. اور غیبتوں سے بچتے ہوئے لوگوں کی تعریفیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا بھی رزق ہے. یہ ہے وہ رزق جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ ہے دین اور دنیا کا خوبصورت امتزاج. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں میں ڈالتے جاتے ہیں نا، آپ کے لیے رزق کا معنی ہی بدل جاتا ہے. اب چند باتیں رزق سے متعلق، رشتوں سے تو ہو گئی نا، یعنی آج لکھیے رزق ورسز رشتہ، تھوڑا سا فرق ہے. رزق کا حصول کیسے رشتوں کو خراب کرتا ہے؟ جب ہم رزق کو لینے کے لیے رزق لے لیتے ہیں اور رشتوں کو بگاڑ دیتے ہیں. تو آپ رزق چاہتے ہیں، کوشش کریں، مرد جو بھی کسی کے بھائی بیٹے شوہر، اپنے لیے ٹائم رکھیے، بھرپور جد و جہد کیجیے. ٹائم باؤنڈ رکھیے، ڈیوٹی آورز آپ کے اسائنڈ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ پکنک پہ گئے ہیں تو بھی آپ کی ڈیل چل رہی ہیں. اور بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے مرد، یا مردوں سے بھی تھوڑا سا شکوہ ہے، اور خاص طور پہ کاروباری بھائیوں سے. ہر وقت ان کے دماغ پہ ڈیل چل رہی ہوتی ہے. دعائیں کیجیے. اور پھر آپ جب رزق کی دعا کر لیں گے اور دعائیں لیں گے، آپ کہتے ہیں کہ رشتہ داریوں کو ملانا، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، وہ عمر میں برکت دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. آپ اپنے وہ رزق کو جو رشتوں کو ناراض کر کے حاصل کر رہے تھے نا، وہ ان کی دعاؤں سے لے لیجیے، اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کیجیے. غفلت سے دعا مانگنا، حرام کمائی مانگنا، گناہوں کی دعا کرنا. اب کسی کا شراب کا بزنس ہے تو ماں کیا یہ دعا کرے گی، اللہ میرے بیٹے کے کاروبار میں برکت دے، خوب شراب بکے.
کوئی نائٹ کلب میں کام کرتا ہے تو ماں یہ کہے گی کہ اللہ اس کو اور رزق دے، یعنی لوگ اور گند کھولے؟ نہیں، قطع رحمی کی دعاؤں سے بھی بچنا ہے. اور یہ کہہ دو کہ میری نہیں سنتا اللہ، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینے سے دعائیں نہیں قبول ہوتی. تو محسوس کیجئے گا کہ کیسے ہماری دعائیں ہمارے رشتوں اور رزق پہ اثر انداز ہوتی ہیں. کوششیں بھی کرتے جائیں گے، اس بارے میں ہم انشاءاللہ رزق کی کشادگی کی بھی کچھ دعائیں لیں گے اور یہ چیزیں آگے چلتی جائیں گی. ابھی تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک دعا لے لیجئے جس سے آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم اللہ سے کوئی ایسی دعا بھی کر سکتے ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد ہمارے دل میں رشتوں کی محبت بھی بڑھ جائے اور رزق بھی رکاوٹ نہ بنے ہمارے اور ہمارے پیاروں کے بیچ میں. تو دعائیں تو بہت ساری ہیں. ایک دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. اے اللہ مجھے اپنی حلال کردہ چیز کے ذریعے اپنی حرام کردہ چیز سے کافی ہو جا، اور مجھے اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے. یہ ترمذی کی روایت ہے 3563. آپ دیکھیے کہ حرام کمانے والا، رزق کو پانے کے حرام ذرائع جس کی زندگی میں آ جائیں گے اس کی زندگی سے فضل چلا جائے گا. اور فضل کس کو کہتے ہیں؟ ما فوق الحق، آپ کے حق سے زیادہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جو دیتا ہے وہ دیتا ہے. آگے چلتے ہیں. آج کے پارے میں جو ہم انشاءاللہ سورۃ یوسف کی آیت 67 کی روشنی میں دیکھیں گے وہ ہیں جی نظر بد کی دعائیں. تو آج کی دعاؤں میں سے دعائیں نظر بد کی. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جب بھیج رہے تھے تو ایک میسج دیتے ہیں، اور وہ کیا دیتے ہیں؟ لا تدخلوا من باب واحد اور وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ سارے ایک ہی دروازے سے نہ جانا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. ہم اس آیت پہ جب پہنچیں گے انشاءاللہ تو یہاں ہم نظر بد پہ بات کریں گے اور دعا اور تقدیر پہ تھوڑی سی بات کروں گی، زیادہ وقت نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے.